وہ تین جاندار جنہوں نے ہمیشہ زندہ رہنے کا راز جان لیا ہے۔ BBC سائنس۔ قدیم زمانے کی دیومالائی کہانیوں سے لے کر سائنس فکشن لٹریچر تک میں سدا بہار جوانی کی کھوج کی ہماری کوششوں کی کئی کہانیاں موجود ہیں، مگر کچھ ایسی مخلوقات بھی ہیں جنہوں نے عمر بڑھنے کی قدرتی عمل کو روکنے اور یہاں تک کہ پلٹانے کا بھی راز جان لیا ہے، اور یہ حقیقت میں پائے جاتے ہیں۔ یہ وہ جانور ہے جو حیاتیاتی طور پر لافانی ہے، یا ہمیں ایسا ہی لگتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک کوئی شکاری، بیماری یا ماحول میں شدید تبدیلی ان کی جان نہ لے، وہ زندہ ہی رہتے ہیں۔ سائنسدان ان پراسرار جانداروں کے رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوششیں کر رہے ہیں، تاکہ جان سکیں کہ کیا ہم بھی اپنی عمر کے بڑھنے کو روک سکتے ہیں۔ ان میں سے تین حیران کن جاندار پلینیریا۔ ان کیچیوں کے بارے میں 19ویں صدی کے اواخر سے یہ معلوم ہے کہ اگر انہیں کاٹ دیا جائے تب بھی دوبارہ نشوونما پا جاتے ہیں، مگر جب سن 2012 میں یونیورسٹی آف ناٹنگھم نے ان کی ممکنہ لافانیت کے بارے میں ایک مطالعہ شائع کیا تو تہلکہ مچ گیا۔ پلینیریا چپٹے کیچو یا پلیٹ ورمز کی ایک قسم ہے جو پوری دنیا میں پائی جاتی ہے، اور یہ لامحدود سٹیم خلیے پیدا کر سکتے ہیں۔ پلینیریا دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو جنسی طرح سے تولید کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اے سیکشول یعنی بے جنس انداز میں خود دو حصوں میں بٹ کر نئی پلینیریا بن جاتے ہیں۔ یونیورسٹی آف ناٹنگھم کے سائنسدانوں نے دونوں اقسام کا جائزہ لیا، اور انہیں یہ معلوم ہوا کہ اے سیکشول انداز میں تولید کرنے والے اپنے DNA کو نئی زندگی فراہم کر دیتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کسی نہ کسی موقع پر زیادہ تر جانوروں کی طرح ہمارا DNA خلیوں کی تقسیم کی اپنی حد کو پہنچ جاتا ہے، اور ہمارا جسم زوال کا شکار ہونے لگتا ہے۔ دوسری طرف پلینیریا میں ایسے انزائمز بھاری مقدار میں موجود ہوتے ہیں جو ان کی خلیوں کو عمر بڑھنے سے تحفظ فراہم کرتے ہیں، اور جب یہ تولیدی عمل سے گزرتے ہیں تو ان کی یہ انزائمز دوبارہ پیدا ہو جاتے ہیں، جس کے بعد سائنسدانوں کو لگتا ہے کہ یہ لافانی ہوں گے۔ ہائیڈرا کسی اور ہی سیارے کی مخلوق لگنے والا یہ جاندار تازہ پانی میں پایا جاتا ہے۔ اس کا جسم ایک نلکی کی طرح ہوتا ہے۔ اپنے منہ کے قریب موجود ریشوں کے ذریعے اپنا شکار کرتے ہیں، جن میں چھوٹی کیچوے اور پانی کے دیگر جاندار ہو سکتے ہیں۔ مائکروسکوپ ایجاد کرنے والے ڈچ سائنسدان اینٹونی وان لیون ہوک نے جب جانداروں کا پہلی مرتبہ خوردبینی جائزہ لیا تو ہائیڈرا ان میں شامل پہلے جاندار تھے۔ اس کے کچھ عرصے بعد سوئس سائنسدان ابراہم ٹریمبلی کی ہائیڈرا اور ان کے اپنے جسم کے حصے دوبارہ بنا لینے کی سپر پاورز نے حیاتیات میں ایک نئے دور کا آغاز کر دیا۔ پلینیریا کی طرح ہائیڈرا بھی اپنے جسم کے حصوں کو دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ ان کی ممکنہ لافانیت کے بارے میں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی سٹیم خلیوں کو سمجھیں، جو لامحدود انداز میں خود بخود پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ در حقیقت ہائیڈرا کا پورا جسم ہی ایسے لگتا ہے جیسے ہی از خود تجدید کرنے والے سٹیم خلیوں سے بنا ہوا ہو۔ ہائیڈرا کے گروپ کا کئی برسوں تک جائزہ لینے والے سائنسدانوں کو ان میں عمر بڑھنے کے کوئی اثرات نہیں دکھائی دی۔ سن 2018 میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ڈیوس کے محققین نے مفروضہ پیش کیا کہ ہائیڈرا ممکنہ طور پر لاپانی اس لیے ہے کیونکہ وہ ٹرانسفیوژن جینز یا جمپنگ جینز کہلانے والے جینز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ وہ جینز ہیں جو جینوم کے ایک حصے سے دوسرے پر چھلانگ لگا سکتے ہیں، جس سے جینیاتی تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ جب ہم نوجوان ہوتے ہیں تو ہمارا جسم ان جینز کو کنٹرول کر سکتا ہے، مگر جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے ہم ان پر کنٹرول کرنے میں مشکل کے شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہائیڈرا ممکنہ طور پر ان جینز کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔ ٹریٹوپسس ڈوہرنی لاپانی جیلی فش۔ لاپانی جیلی فش، جس کا سائنسی نام ٹریٹوپسس
ڈوہنی ہے سمندری پانیوں میں پائی جاتی ہے۔ انہیں سب سے پہلے 1880 کی دہائی میں بحیرہ روم میں دریافت کیا گیا تھا۔ یہ بہت چھوٹی ہوتی ہے اور انہیں سمندری پودے، مچھلیوں کے انڈے اور چھوٹے گونگے کھانے کا شوق ہوتا ہے۔ اس جیلی فش کے بارے میں حیران کن بات یہ ہے کہ یہ اپنی زندگی پلٹا دیتی ہے۔ جب یہ تناؤ کی شکار ہو تو یہ خود کو اپنی زندگی کی اوائلی دور میں لے جاتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی تتلی دوبارہ کیڑی کی شکل اختیار کر لے۔ ایسا ٹرانس ڈفرینشیشن کہلانے والے مرحلے کے ذریعے ہوتا ہے۔ ٹرانس ڈفرینشیشن تب ہوتی ہے جب مکمل طور پر بالغ خلیہ خود کو ایک اور قسم کے بالغ خلیے میں تبدیل کر لے۔ سائنسدانوں کے لیے یہ پورا مرحلہ اب بھی ایک راز ہے۔ اور صرف یہی نہیں، جب یہ جیلی فش اپنی زندگی کی اوائلی صورت میں لوٹ جاتی ہے تو یہ اسی جینیاتی کوڈ کے حامل دیگر جانداروں کو بھی جنم دیتی ہے، یعنی ایک طرح سے خود کو نئی زندگی دینے کے ساتھ ساتھ یہ اپنی نسل بھی تیار کر لیتی ہے۔